حمد و ثنا کے بعد آج 1 اگست 2025 اور پاکستانی قوم اپنا 79واں جشن آزادی 14 اگست کو منائیں گے۔ تو اس تناظر میں ہم تمام پاکستانی مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے خالق، اپنے مالک اور اپنے رسول سے یہ جانیں کہ آزادی کے تقاضے ہیں کیا، آزادی کا شکر کس طرح ادا کیا جاتا ہے۔ آزادی کے لیے جو لفظ عربی میں استعمال ہے وہ ہے تحریر اور فکو۔ حر بمقابلہ غلام، غلام اسے کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس فیصلہ کرنے کی آزادی نہ ہو، اپنے معاملات وہ خود آزاد مرضی سے نہ چلا سکتا ہو، اس کی حرکت، اس کا سکون پابند ہو، بلکہ ظالمانہ نظام میں وہ سانس بھی اپنے مالک سے پوچھے بغیر نہ لے سکے۔ اس کے مقابلے میں ہے حر، آزاد، جو اپنے خواب و خیال میں بھی آزاد ہے، اپنی سوچ و فکر میں بھی آزاد ہے، اپنے فیصلے لینے میں بھی آزاد ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت نے جس زمانے میں عرب کے اندر آنکھ کھولی، وہ پوری دنیا اس وقت غلامی کے شکنجے میں کسی ہوئی تھی، بلکہ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس وقت کی معیشت اور معاشرت کا سارا بار غلام لونڈی کے کاندھوں پر تھا۔ اسی لیے ابتدائی دن سے ہی آسمانی اور الہامی مذہب نے غلاموں کو آزاد کرنے، لونڈیوں کو آزاد کرنے کی تحریک چلائی۔ قرآنی لفظوں میں اس تحریک کو آپ تحریر رقبہ کا نام بھی دے سکتے ہیں، اسے آپ فک رقبہ کا نام بھی دے سکتے ہیں۔ اور اسلام نے اول دن سے ہی غلاموں کو، لونڈیوں کو آزاد کرنے کی تحریک اس لیے چلائی کہ شہنشاہ کائنات کی طرف سے، بادشاہ کائنات کی طرف سے جس انسان کو بھی وجود ملتا ہے وہ انسان آزاد پیدا ہوتا ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ اب اللہ رب العالمین نے انسانوں کی اس آزادی کو کس خوبصورت پیرائے کے اندر بیان کیا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255، جسے ہم آیت الکرسی کے نام سے جانتے ہیں، شہنشاہ کائنات نے اپنی شہنشاہیت کو اس میں بیان کیا ہے۔ بادشاہ کائنات نے اس آیت کے اندر اپنی بادشاہت کو بیان کیا ہے۔ اور پھر آیت نمبر 256 میں رب العالمین فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی جبر نہیں، دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی زور اختیار نہیں کیا جا سکتا، کسی کی رائے کو بدلنے کے لیے کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا، طاقت کا استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، انسانوں کی اسی آزادی کو رب العالمین نے مختلف لفظوں میں قرآن کے مختلف مقامات میں بیان کیا ہے۔ اگر آپ سورہ یونس کی آیت نمبر 99 کا مطالعہ کریں تو الفاظ کیا ہے؟ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ اور اگر سورہ ہود میں اتر جائیں تو اس کی آیت نمبر 118 میں رب العالمین فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ۔ اور دونوں آیات کا جو مفہوم ہے وہ یہ کہ اللہ رب العالمین کی مشیت، اللہ رب العالمین کا ارادہ، اللہ رب العالمین کا پروگرام انسانوں کے بارے میں یہ ہوتا
کہ وہ خواب اور خیال کے ایک ہی ٹریک پر سفر کرتے، وہ سوچ اور فکر کے ایک ہی دائرے میں گھومتے رہتے، تو انسان ایسے ہی کرتے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے انسانوں کو خواب اور خیال کی بھی آزادی دے رکھی ہے، سوچ اور فکر کی بھی آزادی دے رکھی ہے۔ تو شہنشاہ کائنات کی طرف سے جو انسان دنیا کے اندر آتا ہے وہ آزاد پیدا کیا جاتا ہے۔ اب دوستوں کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوگا، اگر انسان اللہ رب العالمین کی طرف سے آزاد پیدا کیا گیا ہے تو پھر الہامی مذہب قانون کا شکنجہ کیوں پہنا دیا کرتا ہے کسی انسان کو، یا دستوری قانون کیوں بیڑیاں ڈال دیا کرتے ہیں کسی انسان کے ہاتھوں میں؟ اس بات کو ہم اچھے طریقے سے سمجھ لیں، الہامی مذہب کا قانون ہو یا ریاست کے دستور کا قانون ہو، وہ ہماری آزادی کو سلب کرنے کے لیے نہیں بنایا جاتا۔ قانون بنانے کا مقصد صرف اتنا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ احساس دلایا جائے اور ہمارے اس احساس کو زندہ رکھا جائے کہ انسان کی آزادی کا دائرہ کیا ہے۔ جس کو ایک مثال سے میں سمجھاؤں، میں نے کبھی کسی کتاب میں پڑھا تھا، ایک مہذب ملک کا باشندہ اپنے یوم آزادی پر بے لگام ہو کر اپنے ہاتھ پیر ہلاتا ہوا چل رہا تھا، ہاتھ ادھر مار رہا تھا، پیر ادھر مار رہا تھا۔ اس کی اس ادا سے دائیں بائیں جو لوگ تھے وہ ڈسٹرب ہو رہے تھے، وہ پریشان ہو رہے تھے۔ کہنے والے نے کہہ دیا کہ محترم دوسروں کا بھی خیال کریں، تو اس نے کہا جناب آج میری قوم کا آزادی کا دن ہے اور میں اپنی آزادی کا اظہار کر رہا ہوں۔ تو جواب دینے والے نے جواب دیا تھا کہ تمہاری آزادی کی حد وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں سے میری آزادی کی حد شروع ہوتی ہے۔ تو آسمانی قانون ہو یا ریاستی قانون ہو، وہ ہماری آزادی کو سلب کرنے کے لیے نہیں بنایا جاتا، وہ ہمیں ہماری آزادی کی حد کو یاد دلانے کے لیے بنایا جاتا ہے۔ اب ہم پاکستانی مسلمان اپنے خالق، اپنے مالک سے، اپنے رسول سے یہ سیکھنا چاہ رہے ہیں کہ 78 سال پہلے ایک ملک لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر وجود میں آیا تھا، تو ایک آزاد ملک مل جانے کے بعد ہم آزاد باسی ہیں۔ تقاضے کیا ہے آزادی کے؟ سب سے پہلا آزادی کا جو تقاضا ہے نا، وہ ہے اللہ رب العالمین کی شکر گزاری۔ اللہ رب العالمین نے بہت بڑا انعام ہم پاکستانی مسلمانوں پر کیا ہے، بہت آزاد فضاؤں میں ہم سانس لے رہے ہیں۔ دوست ایماندارانہ بات اگر میں کہوں، یہ تو ہماری اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں فرقہ وارانہ فسادات میں ڈال دیا ہے۔ اگر پاکستان کو اول دن سے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر لیڈ کیا جاتا تو یہ مسائل کبھی پیدا نہیں ہوتے، نہ 12 ربیع الاول کی چھٹی ہوتی یہاں، نہ 9 اور 10 محرم کی یہاں چھٹیاں ہوتی۔ یہ جو کچھ آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کی کارستانیاں ہیں کہ جناب وہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے اپنے لیے جو چاہیں فیصلے کرتے رہیں اور ہم پاکستانی مسلمان ان مذہبی اداروں کے اندر جوتیوں کے اندر دال بانٹتے رہیں، اور یہ کام ہم کر رہے ہیں۔ تو پاکستان کے اندر آزاد دانہ ہم سانس لے رہے ہیں۔ ہندوستان میں آج چلے جائیں آپ، پھر آپ کو احساس ہوگا اس بات کا کہ بہت زیادہ مسائل آج وہاں موجود ہیں۔ بہرحال شکر کہتے کسے ہیں؟ نعمت کے احساس کو، نعمت کے اظہار کو۔ اب جو بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں نا، دماغ کی حضوری کے ساتھ سنیے، اور اللہ تعالیٰ ہم تمام پاکستانی مسلمانوں کو اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے کبھی آپ کو بتایا تھا، ایک عربی مثال ہے شکور کا لفظ سمجھانے کے لیے یا شکر کا لفظ سمجھانے کے لیے۔ عرب لوگ کہتے ہیں دابۃ شکور۔ ایسے چوپائے کے لیے عرب لوگ دابۃ شکور کا لفظ استعمال کرتے ہیں جو چوپایا اپنی فربہی کے اعتبار سے
اس بات کی نشاندہی کر رہا ہو کہ جناب مالک نے اسے خوب کھلایا پلایا ہے، مالک نے اس کی خوب حفاظت کی ہے۔ یہ پاکستان ہم پاکستانی مسلمانوں کے لیے دعوت الشکور ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ پاکستان جو دیا ہے اس کا جغرافیہ کتنا ہے؟ 7,96,096 مربع کلومیٹر۔ چاروں موسم ہیں، سردی بھی ہے، گرمی بھی ہے، خزاں بھی ہے، بہار بھی ہے۔ میدانی علاقے ہیں جہاں ہم اپنے گھر بساتے ہیں، سونا اگلتی ہوئی زمینیں ہیں جہاں ہم اجناس اگاتے ہیں، دریاؤں کا جال بچھا ہوا ہے، برفیلے پہاڑ موجود ہیں، گلیشیئر، اونچے اونچے پہاڑ جو معدنیات کے ذخائر اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں۔ پاکستان کے جنوب میں بحیرہ عرب ہے جہاں پاکستان کا 1050 کلومیٹر کا ساحلی علاقہ موجود ہے، 25 کروڑ کی آبادی ہے، 60% نوجوان اور جوانوں پر مشتمل ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا انعام نہیں، دعوت الشکور نہیں تو کیا ہے؟ اب یہ آزادی ہم سے تقاضا کیا کر رہی ہے؟ ہم مطالعہ کرتے ہیں سورہ نحل کی آیت نمبر 112 113، لیکن جو مفہوم میں آپ کے سامنے رکھوں گا، جو ترجمے کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، وہ پاکستانی تناظر میں رکھوں گا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے ایک مثال پیش کرتا ہے مرکزی بستی کی۔ قریہ عربی میں مرکزی بستی کو کہتے ہیں۔ آپ اس اعتبار سے پاکستان کو مرکزی مملکت کہہ سکتے ہیں، 56 یا 57 اسلامی ریاستوں میں واحد ایٹمی پاور پاکستان ہے۔ اللہ رب العالمین ایک مرکزی ریاست کی مثال تمہارے سامنے رکھتا ہے۔ کانت آمنۃ مطمئنہ، وہ بڑے امن اور اطمینان کے ساتھ رہ رہی تھی، یعنی اس بستی کے پاس داخلی امن بھی تھا، اس بستی کے پاس خارجی امن بھی تھا۔ داخلی امن کا مطلب یہ ہے اس بستی کی معیشت مضبوط تھی، اور خارجی امن کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دفاع مضبوط تھا، اس کی عسکری طاقت بھرپور تھی۔ یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ہر طرف سے رزق اس پر ٹوٹا پڑا تھا۔ پاکستان کی حالت یہ ہے کہ ہمیں باہر کی اجناس کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو ریاست ہمیں دے رکھی ہے وہ اپنی ضرورت کا سامان پیدا کر سکتی ہے، اور اگر کچھ چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے تو فضائی راستے موجود ہیں، زمینی راستے موجود ہیں، سمندری راستے موجود ہیں۔ ان سارے راستوں سے ہماری ضروریات کی وہ چیزیں جو پاکستان میں پیدا نہیں ہو سکتی باہر سے آ سکتی ہیں۔ یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ، لیکن اس بستی نے اللہ رب العالمین کے انعامات کی ناشکری کی، ناقدری کی۔ اب پاکستان کے تناظر میں ہم کیا ناشکری ناقدری کر رہے ہیں؟ ہم اللہ رب العالمین سے بیگانہ ہو کر زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم اپنی موت کو بھلا کر زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم آخرت کی جواب دہی کا احساس مردہ کر کے اللہ رب العالمین کے انعامات کی ناشکری اور ناقدری کر رہے ہیں۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اللہ رب العالمین نے بستی والوں کے کرتوتوں کی وجہ سے بھوک کا لباس بھی انہیں پہنایا، خوف کا لباس بھی انہیں پہنایا۔ اب میں پاکستانی تناظر میں تھوڑی سی تشریح اگر کروں، بھوک کا لباس، پاکستان ایگریکلچر کنٹری ہے، یعنی پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو زرعی لحاظ سے بہت طاقتور ہے، اس کے باوجود پاکستان کی 40% آبادی پورٹی لائن سے نیچے زندگی گزار رہی ہے۔ پورٹی لائن سے نیچے زندگی گزارنے کا مطلب کیا ہے کہ 40% سے زائد آبادی دن بھر میں $4 بھی نہیں کما رہی ہے۔ بھوک کا لباس پہنا دینے کا مطلب کیا ہے؟ جو ہماری مڈل کلاس ہے نا وہ ختم ہو گئی۔ ہم سب جانتے ہیں
کسی بھی ملک کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی، کسی بھی ملک کی معیشت کی بیک بون وہ مڈل کلاس ہوتی ہے، لیکن مڈل کلاس مہنگائی کے ہاتھوں ختم ہو کر رہ گئی ہے۔ اب دیکھ لینا اپنا جانور کتنے لوگ ذبح کر سکتے ہیں قربانی؟ بہت کم لوگ۔ اب حصہ ڈالیں گے، یہ ہے مڈل کلاس کا ختم ہو جانا۔ حالانکہ مڈل کلاس یہ معیشت کو سہارا دیا کرتی ہے، یہ ہے بھوک کا لباس پہنا دینا، خوف کا لباس پہنا دینا۔ ہمارے ہاں سرمایہ دار سرمایہ لگانا نہیں چاہتا پاکستان میں۔ کیوں؟ جب وہ انڈسٹری میں اترتا ہے سرمایہ لگانے کے لیے تو شکرے گوشت نوچنے کے لیے ہر طرف سے دھمکتے ہیں، کوئی ٹیکس کے نام سے، کوئی ڈیوٹی کے نام سے، کوئی قانون کے تحفظ کے نام سے۔ جو بیچارہ پاکستان کے اندر سرمایہ لگانا بھی چاہتا ہے تو وہ بے بس ہو جاتا ہے، وہ چھوڑ دیتا ہے۔ خوف کا لباس پہنا جانے کا مطلب یہ ہے پاکستان کے اندر کہ لوگ یہاں سے راہ فرار اختیار کر رہے ہیں، یعنی جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، کریم، جس کے پاس وسیلہ ہے، کینیڈا نکل رہا ہے، یورپ جا رہا ہے، امریکہ جا رہا ہے، مڈل ایسٹ جا رہا ہے، جہاں وہ سیٹ ہو سکتا ہے وہ نکلے۔ تو پاکستان سے افرادی طاقت بھی باہر جا رہی ہے، پاکستان سے پیسہ بھی باہر جا رہا ہے۔ یہ ہے خوف کا لباس پہنا دینا۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ اس بستی کے پاس انہی میں سے ایک رسول آیا اور ان بستی والوں نے اس رسول کو جھٹلا دیا۔ اللہ رب العالمین کے عذاب نے آ پکڑا اور یہ ظالم تھے۔ ہم پاکستانی مسلمانوں نے الحمدللہ رسول کی رسالت کا انکار نہیں کیا، نبی کی نبوت کا انکار نہیں کیا، یعنی ہم قولاً بھی انکار نہیں کرتے، اقراراً بھی انکار نہیں کرتے، لیکن معذرت کے ساتھ ہم پاکستانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا عملاً انکار ضرور کرتے ہیں۔ یعنی عمل کی دنیا میں اللہ کے رسول کی نبوت اور رسالت سے ہمارا کتنا تعلق ہے۔ ہم گھروں میں چلے جائیں، جو سگے رشتے ہیں وہ ہم سے نہیں نبھائے جا رہے ہیں، جو خونی رشتے ہیں، جو خاندانی رشتے ہیں وہ ہم سے نہیں نبھائے جا رہے ہیں، جو اسلام کا خاندانی نظام زندگی ہے اس کو ہم سہارا نہیں دے پا رہے ہیں۔ ہم اپنے کاروبار میں اتر جائیں تو کاروبار کے اندر کتنی ایمانداری ہے ماشاءاللہ، کاروبار کے اندر کتنا انصاف ہے ماشاءاللہ، ہم سب جانتے ہیں۔ تو عمل کے لحاظ سے ہم نبی علیہ السلام کی رسالت کا انکار معذرت کے ساتھ ضرور کر رہے ہیں۔ حالانکہ پاکستان اللہ رب العالمین کا ایک بہت بڑا انعام تھا، ہم سب کو چاہیے تھا اس انعام کی قدر کرتے، اور اس انعام کی قدر کیا تھی؟ اللہ رب العالمین کو یاد رکھ کر زندگی گزارتے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے سائے تلے زندگی گزارتے۔ ہم سب اپنی موت کو یاد رکھتے ہوئے یہاں زندگی گزارتے، ہم سب کے اندر فکر آخرت اجاگر ہوتی، اس طرح ہم زندگی گزارتے۔ ہاں یہ ضرور ہوا مذہبی طبقوں نے نبی علیہ السلام کا گیٹ اپ جو ہے وہ ہمارے ہاں زندہ رکھا، پہناوے کے لحاظ سے، ٹوپی کے لحاظ سے، پگڑی کے لحاظ سے، لیکن جو اخلاقی اقدار تھیں، جو اخلاقی روایات تھیں، معذرت کے ساتھ وہ بہت حد تک ہمارے اندر مردہ ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب پر رحم فرمائے۔ وہ جو نبی علیہ السلام کی ایک معروف حدیث کا مفہوم ہے نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا دشمن تم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جس طرح بھوکا کھانے پر ٹوٹ پڑتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بھی بتائی تھی۔ آپ نے کہا تھا حب الدنیا و کراہیت الموت، جب دنیا کے اندر ہم غرق ہو جائیں، دنیا ہی ہمارا مطلوب ہو، دنیا ہی ہمارا مقصود ہو، موت ہمیں اپنی یاد نہ ہو، تو پھر ایسا وقت آ جایا کرتا ہے۔ چاہے سامنے سے دشمن نے آپ پر حملہ نہیں بھی کیا، لیکن معذرت کے ساتھ غیروں کی ثقافت ہم پر حملہ کر چکی ہے، غیروں کی تہذیب ہم پر حملہ کر چکی ہے، اغیار کے نظریات ہم پر حملہ آور ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہم پاکستانی مسلمانوں کو آزادی کی قدر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور آزادی کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو بھی نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں، ہم مطالعہ کرتے ہیں دوست سورہ انفال، اس کی آیت نمبر 26 ہے۔ سورہ انفال مدنی سورت ہے، یہ غزوہ بدر پہ تبصرہ ہے،
اور اس آیت کا جو مفہوم میں آپ کے سامنے رکھوں گا نا وہ پاکستان کے تناظر میں رکھوں گا، لیکن اس سے پہلے ہم محمد رسول اللہ کے زمانے میں اتر جائیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اللہ رب العالمین کس ماحول میں گفتگو کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کس سیاق و سباق میں گفتگو کر رہے ہیں، وہ کانٹیکسٹ تھا کیا جس میں اللہ رب العالمین کو یہ بات کہنا پڑی۔ اصحاب محترم مکہ کے اندر ہیں، مکہ کے حالات بڑے نازک ہیں، یعنی وہاں سانس لینا محال ہے، اسلام قبول کر لینا تو دور کی بات ہے۔ میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں مکہ کے حالات مسلمانوں کے لیے ایسے تھے جیسے تنی ہوئی رسی پر سفر کرنا، اور تنی ہوئی رسی پر سفر ہر بندہ نہیں کر سکتا، ڈگمگا جاتا ہے، مارا بھی جا رہا ہے، کوٹا بھی جا رہا ہے بیچاروں کو، تھپتیاں بھی کسی جا رہی ہیں، الزامات بھی ان کو دیے جا رہے ہیں، کوستے بھی ان کو دی جا رہی ہیں، بد دعائیں۔ آپ اتنے سورہ مطففین اس کی آیات 29 تا 32 کا مطالعہ کریں، پھر آپ کے سامنے وہ پوری تصویر آئے گی کہ مکہ کے اندر مسلمان کس طرح کی زندگی گزار رہے تھے، کس طرح کے حالات میں تھے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا يضحكون وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ۔ مجرمین نے مکہ کے اندر مسلمانوں کو اللہ کی قسم کھیل بنا لیا تھا، مجرمین نے مسلمانوں کو مکہ کے اندر ایک کھلونا ایک تماشا بنا لیا تھا۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، جب مسلمانوں کے پاس سے گزرتے کنکشیوں سے ایک دوسرے کو اشارہ کرتے، اور ہم سب جانتے ہیں آنکھوں کا اشارہ جو گھاؤ دیتا ہے وہ تیر تلوار نہیں دے سکتی، وہ آنکھوں سے اشارے کرنے والے غیر نہیں ہیں، اپنے ہیں، پرائے نہیں ہیں، باہر سے نہیں آئے، اجنبی نہیں ہیں، اپنا خون ہے۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ، کفار مکہ جب اپنے گھروں کو پلٹتے تھے تو مسلمانوں کے ساتھ کھیل تماشا کرتے ہوئے، تفریح کرتے ہوئے، ایسا لگتا تھا جو کافر اپنے گھر پہنچا ہے وہ کوئی مارکا فتح کر کے آیا ہے۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، جب کوئی مکہ کا کافر مسلمان کو دیکھتا تھا کہتا تھا یہ گمراہ ہے۔ میں آپ کو ایک بار کہہ دوں نا، دوبارہ یہاں دکھیں گے نہیں آپ، جہاں کافر مسلمان کو دیکھتے تھے گمراہ ہے، بھٹکا ہوا ہے، دین بیزار ہے، آبا کے دین کو چھوڑ دیا، یہ سارے الزامات ہیں۔ اس ماحول کے اندر مسلمان، نہ مسلمانوں کی جان محفوظ تھی، نہ مسلمانوں کا مال محفوظ تھا، نہ مسلمانوں کا دین محفوظ تھا، بلکہ یوں کہہ لینا چاہیے اس زمانے میں مکہ کے اندر اسلام زمین پہ تھا ہی نہیں، اس زمانے میں سارا اسلام ہواؤں میں تھا، فضاؤں میں تھا۔ پھر کیا ہوا؟ 13 سال کی جاں گسل محنت کے بعد اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو مکہ سے نکالا، مدینہ میں جا کر بسا دیا۔ اب اللہ رب العالمین فرماتے ہیں مسلمانوں، مکہ سے تمہیں نکال کر مدینہ میں ہم لائے ہیں اور یہاں تمہیں بسا دیا ہے، جہاں تمہارا دین محفوظ، جہاں تمہاری جان محفوظ، جہاں تمہارا مال محفوظ، وہ اس لیے ہے تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں اپنے آپ کو مضبوط کر لو۔ اس کانٹیکس میں، ان حالات میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں وَاذْكُرُوا، میں سارا ترجمہ کروں گا تحریک پاکستان کے تناظر میں۔ وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، اے پاکستانی مسلمانوں یاد کرو وہ وقت، انتم قلیل، تم تھوڑے تھے۔ یاد رکھیے جب آپ پاکستان کی تاریخ پڑھتے ہیں تو ہندوؤں کے مقابلے میں مسلمان بہت کم تھے، ہندو 3 گنا زائد تعداد میں تھے مسلمانوں سے۔ تعلیم کے میدان میں ہندو آگے، کاروبار میں ہندو آگے، پیسے میں ہندو آگے، صنعت کاری میں ہندو مسلمانوں سے آگے، یہ حالات تھے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، بر صغیر میں تم کمزور بنا کر رکھ دیے گئے تھے۔ انگریز اپنی پوری طاقت کے ساتھ، اپنی پوری بصیرت کے ساتھ، اپنے پورے قانون کے ساتھ ہندوؤں کے ساتھ کھڑا تھا، مسلمانوں کے ساتھ نہیں کھڑا تھا، یاد رکھیے گا۔
ایک چھوٹی سی مثال دوں. یہ جو ریڈ کلف ایوارڈ ہے جس کے تحت ہندوستان کی تقسیم کی لکیریں کھینچی گئی ہیں، ریڈ کلف ایوارڈ میں انگریز ہندوؤں کے ساتھ کھڑا تھا، مسلمانوں کے ساتھ نہیں. اس لیے بہت سارے وہ علاقے جو مسلم اکثریت رکھتے تھے وہ بھی ہندوؤں کو دے دیے گئے. کشمیر کا کوئی راستہ ہندوستان نہیں جاتا تھا، لیکن ہندوستان کو کشمیر تک آنے کا راستہ دیا گیا ریڈ کلف ایوارڈ کے تحت. اتنے کمزور تھے تم. مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس. ہر وقت تمہیں دھچکا لگا رہتا تھا، ڈر لگا رہتا تھا، کہاں سے اچک لیے جاؤ گے، کہاں سے دبا لیے جاؤ گے، کہاں سے کچل دیے جاؤ گے. کون نہیں جانتا ہندوستان بر صغیر میں شدی کی تحریک ہندوؤں نے چلائی تھی مسلمانوں کو ہندو بنانے کے لیے. کون نہیں جانتا ہندوؤں نے سنگھن نامی تحریک چلائی تھی مسلمانوں کو ہندوستان سے باہر نکلنے کے لیے. اور اگر آپ نے راجا رام راہن کا نام سن رکھا ہے، راجا رام راہن رائے نام ہے پورا، ان کا نام اگر سن رکھا ہے تو انہوں نے براہمو سماج کا ادارہ قائم کیا تھا. اور اس ادارے سے انہوں نے دین کا وہی فلسفہ پیش کیا جو اکبر بادشاہ نے دین اکبری کے نام سے پیش کیا تھا. بھائی خدا سب کا ایک ہی ہے، کوئی اسے مہادیو کہہ رہا ہے، کوئی اسے اللہ کہہ رہا ہے، کوئی اسے گاڈ کہہ رہا ہے. سارا جھگڑا رسالت سے ہے، نعوذ باللہ من ذالک. کون نہیں جانتا دیانند سرسوتی، اس نے آریہ سماج تحریک شروع کی، پرتشدد تحریک، مسلمانوں کے لیے بھیانک تحریک. تخافون یتخطفکم الناس، تمہیں ڈر لگا رہتا تھا کہاں سے تم کچل دیے جاؤ گے. فآواکم، ان تمام گئے گزرے حالات میں اللہ رب العالمین نے 7,96,096 مربع کلومیٹر کی زمین پاکستان کے نام سے تمہارے حوالے کر دی، جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا نا، جنہیں مصور پاکستان کہا جاتا ہے. دسمبر 1930 الہ آباد کا صدارتی خطبہ کہ جناب مجھے مستقبل میں نظر آتا ہے، مجھے آنے والے وقت میں نظر آتا ہے. اصل میں ہماری تحریک پاکستان پر نظر نہیں ہے، حالات روزانہ نئی کروٹ لے رہے تھے، ہندوستان کے حالات روزانہ بدل رہے تھے. ان بدلتے ہوئے حالات میں اقبال نے کہا تھا مجھے نظر آتا ہے وہ وقت آئے گا کہ جب سندھ، پنجاب، بلوچستان اور شمال مغربی سرحدی صوبہ یعنی کے پی یہ مل کر ایک آزاد ریاست بنا لیں گے. فآواکم وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، رب العالمین نے اپنی تائید سے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے. اٹھائیں 48 کی جنگ، اٹھائیں 65 کی جنگ، اٹھائیں 2025 آپ کا آپریشن بنیان مرصوص. یہاں آپ کا فوجی ہتھیار سے نہیں لڑا، یہاں آپ کا فوجی ایمان کے ساتھ لڑا ہے. اللہ کی قسم یہ جتنے پاکستانی مسلمان ہیں یہ پاکستان کا سپاہی ہیں، ان کے ایمان کی آبیاری تو ہونے دیں، ان کے ایمان کو بڑھاوا تو دیں. آپ ہمیشہ متفرق رکھتے ہیں ہمیں، آپ خود حکومت کرنے بیٹھ جاتے ہیں، آپ جمہوریت کے نام پہ ڈھکوسلے کرتے ہیں، آپ فارم 47 پر حکومتیں بنا دیا کرتے ہیں. بلکہ میں تو یہ کہوں گا معذرت کے ساتھ، کراچی میں جن لوگوں کے ہاتھوں میں سیٹیں دی گئیں وہ فارم 47 سے نہیں آئے، وہ فارم 49 سے آئے. 5ویں نمبر کی جماعت تھی وہ، جس کو 18 سیٹیں دے دی گئی. اگر ان حالات کے اندر پاکستان سفر کرے گا تو معذرت کے ساتھ ہم بھیڑ بکری رہیں گے. ہماری آنے والی نسلیں وہ خواب پورا ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکیں گی جو اقبال نے دیکھا تھا، جو قائد اعظم نے دیکھا تھا ہماری نسلوں کے لیے. وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ. اب اللہ رب العالمین کی یہ تائید ہے کہ نہیں؟ بہت مخالفتیں ہوئی، بہت سازشیں ہوئی، مخالفتوں اور سازشوں کے باوجود پاکستان ایٹمی پاور بنا ہے. وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ،
اللہ رب العالمین نے طیبات کی تم پر بارش کی، رزق کی تم پر بارش کی۔ اللہ کے بندو، جو پنجاب ہمیں ملا ہے تقسیم بر صغیر سے پہلے یہی پنجاب تھا جو بر صغیر کے بڑے بڑے علاقوں کو اجناس فراہم کرتا تھا۔ تمہاری نااہلی نے، تمہاری کرپشن نے، تمہاری خود پرستی نے، تمہارے ذاتی مفاد نے سونا اگلتی ہوئی زمینوں کو بنجر کر دیا۔ مڈل ایسٹ جائیں، عرب پیسے کی طاقت سے اپنے صحراؤں کو گلستان بنا رہے ہیں اور ہم اپنے گلستانوں کو اجاڑ کر انہیں ویران کر رہے ہیں۔ یہ سارے انعامات اللہ نے کیوں کیے؟ لعلکم تشکرون، ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں۔ اللہ کی قسم، پاکستان معجزہ ہے ایک۔ جب ہم تحریک پاکستان کا مطالعہ کریں، پاکستان ایک معجزہ ہے۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے رکھوں، شاید آپ کو اندازہ ہو سکے کہ پاکستان ایک معجزہ ہے۔ پنڈت جواہر لال نہرو آج سے 77-78 سال پہلے کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ لے کے گئے۔ اب تک کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ کے سرد خانوں میں سڑ رہا ہے، ایسا ہی ہے۔ اب آپ سنیں بات، 1946 میں کیبنٹ مشن پلان پیش کیا گیا، قائد اعظم نے کیبنٹ مشن پلان منظور کر لیا، سگنیچر کر دیے۔ کیبنٹ مشن پلان کا مطلب کیا تھا؟ کہ انگریز ہندوستان کو آزادی دے گا ایک وحدت کے تحت، ایک مرکزی حکومت ہوگی، 3 زون ہوں گے۔ ہاں، 10 سال کے بعد اگر کوئی زون مرکزی حکومت سے علیحدہ ہونا چاہے تو بات الگ ہے۔ قائد اعظم نے سگنیچر کے لیے منظور کر لیا۔ انڈیا پریس اس نے واویلا مچا دیا۔ بہت مشکل وقت تھا قائد اعظم کے لیے، مسلم لیگ کے لیے۔ جو مسلم لیگ ختم ہو گئی نا، اس کا مطالبہ پاکستان دم توڑ گیا، کیبنٹ مشن پلان تسلیم کر لیا گیا، مان لیا گیا۔ قائد اعظم نے کیوں تسلیم کر لیا تھا؟ قائد اعظم اس بات کو بھانپ چکے تھے انگریز نے یہاں سے جانا ہے۔ جنگ عظیم دوم کے بعد انگلستان کے پاس اتنی طاقت تھی نہیں کہ دور دراز کے علاقوں میں اپنی حکومت قائم رکھ سکیں، اسے جانا تھا یہاں سے۔ قائد اعظم نے یہ محسوس کیا کہ اگر انگریز پورا ہندوستان ایک مرتبہ ہندوؤں کی جھولی میں ڈال کے چلے گئے تو پاکستان کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں پا سکے گا۔ اس لیے انہوں نے کیبنٹ مشن پلان منظور کر لیا کہ کم سے کم 3 زون میں پاکستان زندہ تو رہے گا نا۔ پھر ہوا کیا؟ خدائی مداخلت۔ پنڈت جواہر نہرو یہ انڈین نیشنل کانگریس کے صدر تھے، ان کی زبان پر اندر کی بات آ گئی۔ انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں یہ کہہ دیا کہ جناب ایک مرتبہ بر صغیر وحدت کی حیثیت سے ہم ہندوؤں کو مل تو جائے، پھر کس کو ہم 10 سال بعد آزادی دیں گے دیکھا جائے گا۔ بس یہ وہ سچائی تھی جو پنڈت جواہر نہرو کی زبان پر آئی۔ قائد اعظم پھر میدان میں آئے، وہ کیبنٹ مشن پلان جسے انہوں نے تسلیم کر لیا تھا اس کو رد کر دیا انہوں نے۔ خدائی مداخلت ہوئی ہے دوست۔ میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں پاکستان ایسے نہیں بن گیا۔ اسی لیے آخری بات اگر میں آپ سے کہوں آج کے جمعے کے اعتبار سے، جب ہم تاریخ پاکستان کا مطالعہ کریں، قرآن کا مطالعہ کریں، تو قرآن کا مطالعہ اور تحریک پاکستان کا مطالعہ ہمیں یہ بتاتا ہے پاکستان کا بننا بر صغیر کے مسلمانوں کا فطری تقاضا تھا۔ اللہ رب العالمین سورہ نساء کی آیت نمبر 100 میں فرماتے ہیں وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا، جو شخص اللہ کے راستے میں ہجرت کرے، یعنی اپنے دین بچانے کے لیے، اپنا نظریہ بچانے کے لیے، اپنی جان اور اپنا مال بچانے کے لیے جو ہجرت کر جائے، وہ اللہ رب العالمین کی زمین کو اپنے لیے فراخ پائے گا۔ اب ہوا کیا؟ اورنگزیب عالمگیر کے بعد بر صغیر میں طوائف الملوکی اور بد نظمی کا ایک ماحول پیدا ہو گیا۔ بر صغیر کے طول و عرض میں اصلاحی تحریکیں اٹھیں۔ دہلی کے اندر شاہ ولی اللہ صاحب کی تحریک اٹھی،
پنجاب اور صوبہ سرحد میں سید احمد بریلوی شہید کی تحریک المجاہدین اٹھی، بنگال کے اندر حاجی شریعت اللہ صاحب کی تحریک فرائض اٹھی، اور اس کے بعد سر سید احمد خان صاحب کی تحریک علی گڑھ۔ یہ وہ زمانہ تھا جب انگریز ہندوستان پر قابض ہو چکا تھا۔ اچھا، انگریزوں نے مسلمانوں کے مقابلے میں ہندوؤں کو ترجیح دی، ہندوؤں کو اپنے قریب کیا، چونکہ انگریزوں کو جو خطرہ تھا وہ مسلمانوں سے تھا، ہندوؤں سے نہیں تھا۔ بھئی 800 سال بر صغیر میں حکومت مسلمانوں نے کی تھی، ہندوؤں نے نہیں کی تھی۔ مسلمان حاکم تھے، جب انگریزوں نے قبضہ کیا تو انہیں ماضی کے حاکموں سے خطرہ تھا، تو انگریزوں نے ہندوؤں کو اپنے قریب کیا، مسلمانوں کو اپنے سے دور کیا۔ کون نہیں جانتا 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس کی جو بنیاد ڈالی گئی وہ ہندوؤں کے حقوق کے تحفظ کے لیے تھی، مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے نہیں تھی۔ اسی لیے 21 سال کے بعد 1906 میں مسلم لیگ کی بنیاد ڈالی گئی۔ 1916 میں قائد اعظم کی کوششوں سے مسلم اور ہندو اتحاد کی کرن نمودار ہوئی، میثاق لکھنؤ ہوا، اور میثاق لکھنؤ میں ہندو قیادت نے مسلمانوں کے 2 مطالبات تسلیم کر لیا، اور مسلمانوں کے 2 مطالبات کیا تھے کہ بر صغیر میں مسلمانوں کی الگ شناخت، الگ حیثیت کو تسلیم کیا جائے، اور بر صغیر کے مسلمانوں کو جداگانہ انتخاب کا حق دیا جائے۔ پھر کیا ہوا؟ 1928 میں نہرو رپورٹ آئی، 1916 میں میثاق لکھنؤ کے تحت مسلمانوں کے جو 2 مطالبات تسلیم کیے گئے تھے، نہرو رپورٹ کے ذریعے پنڈت جواہر لال نہرو نے مسلمانوں کے ان مطالبات پر خط تنصیب پھیر دیا، مسلمانوں کے مطالبات کو رد کر دیا۔ اب بھی قدم پیچھے نہیں ہٹے، ہندو مسلمانوں کو ایک کرنے کی کوشش میں لگے رہے، تجاویز دہلوی پیش کی، نہیں مانی گئی تجاویز دہلی کو۔ اس کے بعد 1929 میں قائد اعظم نے 14 نکات پیش کیے، یہ 14 نکات نہرو رپورٹ کا جواب تھے۔ اب حالات بنتے چلے جا رہے ہیں۔ دسمبر 1930 علامہ اقبال الہ آباد میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے پاکستان کا نام لیے بغیر پاکستان کا تصور پیش کرتے ہیں۔ 1934 میں قائد اعظم مسلم لیگ کی تاحیات صدارت سنبھال لیتے ہیں۔ 23 مارچ 1940 کو یہی قائد اعظم 2 قومی نظریہ 2 نیشن تھیوری پیش کرتے ہیں کہ جناب ہندو اور مسلم یہ صرف 2 مذاہب کے ماننے والے نہیں ہیں، یہ 2 تہذیبیں الگ ہیں، یہ 2 ثقافتیں ہیں، یہ 2 مختلف رہن سہن ہیں۔ اور یہی مارچ 1940 سے بنگال کے وزیر اعلیٰ مولوی فضل الحق قرارداد پاکستان پیش کرتے ہیں۔ پھر تاریخ آگے بڑھتی ہے، 1945-1946 کے انتخابات میں جو قانون ساز اسمبلی کے انتخابات ہوتے ہیں، صوبائی انتخابات ہوتے ہیں، مسلم لیگ بھاری اکثریت سے کامیاب ہوتی ہے۔ 3 جون 1947 کو بر صغیر کی تقسیم کا فیصلہ ہوتا ہے۔ 16 جولائی 1947 کو برٹش پارلیمنٹ قانون آزادی ہند پاس کرتی ہے۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان آزاد ہوتا ہے۔ وائسرائے ہند لارڈ ماؤنٹ بیٹن کراچی آ کر پاکستان کی آزادی کا اعلان کرتا ہے۔ وقت اس بات کی اجازت نہیں دے رہا، مزید گفتگو آئندہ جمعے، چونکہ جو اصل موضوع ہے وہ ہے کہ پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل ہوا۔ جب تک ہم اپنی اصل بنیاد کی طرف نہیں آئیں گے، اللہ کی قسم یاد رکھیے، پاکستان کا نظریہ الہامی نظریہ ہے، پاکستان کے نظریے کا ماخذ قرآن و سنت ہے۔ جب تک ہم اپنے اصل کی طرف واپس نہیں آئیں گے، اس کے لیے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، جھڑکنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے لوگوں کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں کی ذہن سازی کرنے کی ضرورت ہے، اپنی پاکستانی قوم کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ 78 سال ہو گئے، پاکستان دنیا کے اندر بچھڑی ہوئی قوموں میں نظر آتا ہے۔ ہاں لڑنے کے اعتبار سے سامنے آیا ہے، دنیا مان رہی ہے، لیکن معذرت کے ساتھ اس کے بعد سارا ٹیلنٹ کہاں چلا گیا ہمارا، اس پر مزید گفتگو آئندہ جو میں کریں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ سننے کے بعد سمجھنے کی
سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔